لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ عورت کرنے کیا گئی اس کے پاس؟ کالا جادو کروانے کی؟ شکار خود چل کے گیا ہے تو اگلا جو بندہ وہ تو آلریڈی گھات لگائے بیٹھا تھا، اس نے اس کو شکار کیا۔ جیلی عمل ہوتے ہیں نا، انہوں نے جو اپنا کمرہ ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک کیل لگایا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نالا لٹکایا ہوتا ہے۔ جب کوئی خاتون ان کے پاس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی بی بی نالا کھول۔ اگر تو خاتون غصہ کر جائے اور بھڑکے تو وہ کہتے ہیں غلط سمجھ گئی ہو، وہ دیکھو کیل کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے۔ تو جو اس طرح کی بیچاری خواتین ہوتی ہیں وہ پھر کوئی اور نالا کھول دیتی ہیں، اور جب تک جہالت ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری۔ کراچی حیدرآباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ عید الفطر کے دن ایک خاتون رو رہی تھی، اپنی فیملی کے ساتھ شیئرنگ کر رہی تھی معاملات اپنے گھر کے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ ایک شخص اسی پارک میں آتا ہے اور خاتون کی باتیں سنتا ہے اور وہ خود کو ایک پنڈت کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ میرے مندر میں آئیے گا، میں کالا علم جانتا ہوں، میں آپ کے ہر مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں۔ معاملہ کیا بنا؟ پھر اس خاتون کو، جس کی عمر تقریباً 35 سال تھی، اس کو اپنے مندر میں صبح 8 بجے بلاتا ہے اور پھر اس خاتون کا ریپ کرتا ہے۔ تفصیلاً ہم علی حسن جعفری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ سر بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا تھا؟ دیکھیں سوری صاحب، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور یہ بڑا قابل افسوس ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہاں پہ پہلے ہم سنتے تھے کہ جیلی عامل نے ریپ کر دیا، اب ہم سن رہے ہیں کہ ایک جعلی پنڈت نے ریپ کر دیا۔ کریکٹر جو ہے وہ سیم ہے، بس نام بدل گئے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا آ رہا ہے اور عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، اور جب تک جہالت ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا رہے گا۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ظاہری طور کے اوپر تو گنہگار وہ پنڈت ہے، یقیناً وہی گنہگار ہے کیونکہ میڈیکل ہو چکا ہے، اس نے ریپ کیا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ عورت کرنے کیا گئی اس کے پاس؟ کالا جادو کروانے کی؟ کیا کالا جادو کوئی اچھا فعل ہے؟ کالا جادو خاتون کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہوئی، پھر طلاق ہو گئی، میرا بچہ بھی ہے، تو میں بہت پریشان ہوں، تو شاید کوئی حل نکل آئے۔ وہ کیا حل نکلنا تھا؟ وہ کالے جادو سے حل کیا نکلنا تھا؟ دیکھیں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بے شک بادی النظر میں وہ خاتون وکٹم ہے، لیکن شکار خود چل کے گیا ہے۔ شکار خود چل کے گیا ہے تو اگلا جو بندہ وہ تو آلریڈی گھات لگائے بیٹھا تھا، اس نے اس کو شکار کیا۔ اور یہاں پہ بھی ایڈی صاحب سوری صاحب میں ایک بات کہوں، میں نہیں مانتا، میں وکیل ہوں، میرے پاس کیسز بھی ایسے آتے ہیں، جو مائنر بچی ہو نا، کوئی 8 10 سال 7 سال، اس کا ریپ ہو سکتا ہے۔ یا ایک اگر لڑکی اغوا ہو گئی ہے، اس کو گن پوائنٹ کے اوپر، جس طرح موٹر وے والا واقعہ تھا، یا اس طرح کے کبھی کبھی واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اس طرح 1 to 1 کوئی مرد کسی عورت کا ریپ نہیں کر سکتا۔ وہ ہپنوٹائز کر لے، وہ اس کو جھانسا دے لے، وہ اس کو باتوں میں لگا لے۔ مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کروں۔ وہ بڑی مشہور یہ بات ہے کہ وہ جو جیلی عامل ہوتے ہیں نا، انہوں نے جو اپنا کمرہ ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک کیل لگایا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نالا لٹکایا ہوتا ہے۔ جب کوئی خاتون ان کے پاس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی بی بی نالا کھول۔ تو اگر تو خاتون غصہ کر جائے اور بھڑکے تو وہ کہتے ہیں غلط سمجھ گئی ہو، وہ دیکھو کیل کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے، وہ کھولو۔ تو جو اس طرح کی بیچاری خواتین ہوتی ہیں وہ پھر کوئی اور نالا کھول دیتی ہیں۔ تو یہ تو چیز ایک، جب تک آپ معاشرے میں سدھار نہیں لاؤ گے، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرو گے، ہوتے رہیں گے۔ اور بھائی خدا کا واسطہ ہے، ان عاملوں کا، یہ جو اس طرح کے پنڈت ہیں، کوئی کالا جادو یا کیا اس سے حل نکلنے ہیں؟ معاشروں کے بگاڑ ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو مار رہی ہے، پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا اس طرح کا رپورٹ، کوئی کسی قبر پہ جا کے ننگی نہا رہی ہے۔ اور موسٹلی جو یہاں پہ پکڑی جاتی ہیں اس طرح کے کام کرتے ہوئے، یا جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ خواتین ہیں۔ اپنے ایمان مضبوط کرو۔ اگر آپ اپنے سسرال سے تنگ ہو، بجائے جا کے عالموں سے اور عاملوں سے نشانہ بننے کے، اپنی ساس سسر کی خدمت کرو، اپنے خاوند کی خدمت کرو۔ ٹھیک ہے، ہزار طریقہ ہے نا اچھی زندگی گزارنے کا۔ ایک عامل آپ کو کس طرح سے، یا ایک پنڈت آپ کو کس طرح سے اچھی زندگی کے گر سکھا سکتا ہے اور آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات ہے۔ بالکل بے شک۔ سر چونکہ آپ ایک قانون دان ہیں، سر بتائیے گا کیا سزا ہو سکتی ہے اس پنڈت کو، چونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے ریپ کیا؟ دیکھیے سزا تو اس کی بہت زیادہ ہے، جو سیکشن 376 ہے، سزا تو اس کی بہت زیادہ ہے۔
ٹھیک ہے. اور لیکن اس طرح کی کیسز میں شاید تھوڑا بہت مارجن کورٹس بھی دے دیتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر بی بی اس کو پرسو کرتی رہی, اس نے صلح نہ کی, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں سم ٹائم بلیک میل کرنے کے لیے بھی اس طرح کے معاملات کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر تو کوئی لے دے کہ اس نے کمپرومائز نہ کر لیا تو پھر سزا تو خیر اس میں ٹھیک ٹھاک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. بالکل جی, ہم نے اس واقعے کے بارے میں اس لیے آگاہ کیا آپ کو کہ بہت سی خواتین جھانسے میں آ جاتی ہیں پنڈتوں کے بھی اور جو جھوٹے عامل ہوتے ہیں ان کے بھی. تو اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. ہم نے خود اس معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے, خود بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس طرح کی پازیٹیو سٹوریز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں تاکہ اویئرنیس آئے اس معاشرے میں. آپ اپنے بچوں کو بتائیں, اپنی بیٹیوں کو بتائیں, اپنی ماؤں کو بتائیں, اپنی بہنوں کو بتائیں کہ آپ کو دینا رب نے ہے جو ایک ذات ہے, جو اللہ ہے. آپ کو کوئی کچھ نہیں عطا کروا سکتا. اگر آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے تو آپ پنڈت کے ذریعے کیسے منگوا سکتے ہیں؟ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. رحم کریں خود پہ بھی, اس معاشرے پہ بھی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نے